السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں تجوید کے لیسن نمبر 1 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دراصل ایک ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنا اور ایک ہے قرآن پاک صحیح پڑھنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن ہم ایک اور حضور کی حدیث ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، حضور کی حدیث ہے کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ، ان کے غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ تجوید بہت ضروری ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ ہم ایک طرف ہمارے ذہن میں یہ حدیث ہوتی ہے کہ ہمیں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، دوسری طرف ہم اس حدیث کو نہیں دیکھتے۔ چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہم اردو میں 2 قاف استعمال کرتے ہیں، ایک 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے اور ایک باریک قاف ہوتا ہے۔ جو 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے یہ موٹا ہوتا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے حروف مستعلیہ میں۔ ہم سورہ اخلاص کی جب تلاوت کرتے ہیں قل هو اللہ احد، قل یہاں پہ قاف موٹا پڑھنا ہے، قل۔ اگر آپ اس کو موٹا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قال یقول قولا فهو قائل، یہ کہنے والے کو کہتے ہیں۔ قال اس نے کہا، قل آپ فرما دیں یا آپ کہہ دیں یا تم کہو، امر کا صیغہ ہے۔ اگر آپ اس کو باریک قاف سے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا اکل یاکل اکلا فهو آکل، اکلا کہتے ہیں کھانے کو، تو اس کا ترجمہ قل هو اللہ احد کا ہو جائے گا کہ کھا لو، نعوذ باللہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم اس قسم کی سنگین غلطیاں اکثر کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم تجوید کی طرف غور ہی نہیں کرتے۔ غور کرنا چاہیے، تجوید کی طرف ہم غور کرتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی تو اس طرح ہو جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ہم کہیں کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں ان اغلاط کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے۔ تو تجوید بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔